السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ دل کو بڑی راحت ملتی ہے جب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے علماء ائمہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے مکمل کمر کس چکے، بس ذرا سی ڈھیل اگر محسوس ہو رہی ہے تو مقتدیوں کی ہے۔ جس مسجد میں پروگرام ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کی ساری ذمہ داری بس انہی کی ہے، اور جو لوگ مسجد سے تھوڑا سا دوری پر ہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ نہ تو وہ مسجد کے امام کی کسی خرچے میں شرکت کرتے ہیں، نہ مسجد کی صفائی میں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلق ہی مسجد سے نہیں۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ ہے تو یاد رکھیے گا، اگر مسجد سے تعلق نہیں ہے تو اللہ کا تعلق بھی اگر آپ سے نہ رہا تو ہم کہاں جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کا ہمیشہ تجزیہ کرنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے، یہی آیت کریمہ میں نے احمد نگر میں تلاوت کی تھی اور چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، وہی آیت میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے۔ اس میں 5 اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات اللہ نے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ عام لوگوں سے اللہ نے خطاب نہیں کیا، اور میں یہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں تو میں اپنی بات میں 100% سچا ہوں کہ اللہ نے صرف مسلمانوں سے بھی خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے ان محبوب ترین بندوں سے خطاب کیا ہے جو اسلام سے بہت اوپر ایمان، اور ایمان سے بہت اوپر متقی اور پرہیزگار اپنے آپ کو بنا چکے ہیں۔ اگر ذرا سا نام آپ کا سباست کہیں 4 آدمی کا لیتا ہے اور آپ کا چھوٹ جاتا ہے تو دل کے اندر کیسی کسک باقی رہتی ہے۔ مسلمانوں کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ مسلمان تو شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، کاروبار کے اندر دھوکہ بھی دیتا ہے، اور بہت سارے عیب اور برائیاں اس کی زندگی میں ہیں۔ اللہ نے اپنے متقی بندوں سے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دیکھو جہاں ڈرنے کی بات ہے، دنیا کا سب سے محبوب ترین انسان، دنیا کا سب سے سچا اور اچھا انسان، چاہے عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، اخلاقیات میں ہو، سماجیات میں ہو، زندگی گھر کی ہو یا باہر کی ہو یا سیاست کی ہو، رسول اللہ سے اچھا دنیا آج تک پیدا نہیں کر سکی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 70 بار اللہ سے استغفار کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا 100 بار استغفار کرتے تھے۔
اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے رات میں کھڑے ہوتے تو سجدے کی حالت میں اتنا اللہ کے سامنے روتے، اتنا روتے کہ محسوس ہوتا حضرت عائشہ کو کہ کہیں کوئی چولہے پر ہانڈی تو نہیں رکھ دی ہے کہ اس کے کھد کھد کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنا آنسوؤں سے اللہ کے رسول اللہ کے سامنے روتے تھے۔ ہم کتنے جری ہو چکے ہیں، اس کا ہمیں ضرور مشاہدہ کرنا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے، تقوی کی اقسام کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس پر کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لفظ سدید کے عربی زبان میں کئی معنی بیان کیے گئے۔ میں آپ کو صرف ایک معنی سچا، سیدھا، یہ جو گھماؤ والی باتیں ہیں ہمارے مجاز میں، اور گھماؤ کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ ہے ہمارے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو کئی کلومیٹر کا سفر کراتے، گھماتے اور اس کے بعد اپنی بات کو کسی طرح سے پٹک کر یہ سمجھانے کی ہم کوشش کرتے کہ ہم ہی سچے ہیں، یہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بات میں نے احمد نگر میں بھی کہی تھی، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، خاص طور پر میں آج علماء کرام سے اس بات کو عرض کروں گا کہ جو بول رہے ہیں اس کو ایک نہیں 1000 بار وہ تولے، کیونکہ جو الفاظ ہیں نا، الفاظ ہی حکومت بھی کرتے ہیں، اور الفاظ ہی غلام انسان کو بناتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ الفاظ کو کہیں پڑھیں گے تو الفاظ کے ایسا نہیں کہ دانت نہیں ہے، دانت ہیں، کاٹ لیتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں اس کے ہاتھ ہیں، کبھی آپ کا گریبان پھاڑ دیتے ہیں۔ ان الفاظوں کے پیر بھی ہیں، جب یہ صحیح نہیں چلتا تو ٹھوکر لگاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ایک ایک لفظ کو بہت باریکی سے، کیونکہ آپ کی ایک ایک بات لیب میں ڈالی جا رہی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کسی بھی طرح سے تردد نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب ہم اپنے ہیں۔ ان میں بھی کوئی آدمی ریکارڈ کر کے آپ کی بات ایک ایسی جگہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوگا جہاں سے آپ کی باتیں ایک ایک کر کے کہاں آپ نے ملک کے خلاف، حکومت کے خلاف یا کسی اور تعلق سے بیان تو نہیں کر دیا ہے، تاکہ وہ سب آپ کی ایک لمبی فہرست تیار کی جا سکے۔ اس لیے مولانا اسماعیل میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری جہاں بات بیان کی ہے، وہاں انہوں نے کہا تھا جب بات کہو تو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ بات اگر چبھ گئی، بات اگر زخم کر گئی، بات اگر دل توڑ گئی، بات نے اگر ہمارے اندر سے آنسو نکال دیے کسی تعلق سے، اور وہ زخم گہرا ہو گیا، تو معاف کیجئے گا، وہ ہماری اپنی کمی ہمیں اللہ کے ہاں حساب و کتاب کے دن بھی پریشان کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، عام متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، کہ جب بات کرو تو بالکل سیدھی، بالکل سچی۔ آدمی سمجھتا ہے سچی بات کریں گے اگر تو پھر تو ہم پکڑے جائیں گے۔ آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث اور ایک لمبا واقعہ جو بخاری شریف میں آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کرنے کے لیے جتنی تیاری ہو سکتی تھی سب انہوں نے اکٹھا کر لی تھی، لیکن مختصراً یہ ہے کہ وہ اس معرکہ میں شامل نہیں ہو سکے، اور اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے ان سے، حدیث میں آتا کئی موقعوں پر جب پڑاؤ ڈالا آپ نے تو آپ نے پوچھا کعب بن مالک کہاں؟ کعب بن مالک دکھ نہیں رہے، چلے گئے، جس مقصد گئے تھے وہ کامیابی ملی، وہاں سے واپس بھی آئے، اور جب آئے مدینہ کے اندر تو اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کعب کہاں؟ کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے شرکت نہیں کی اللہ کے رسول کے ساتھ اس سفر میں، وہ مجھے بھی سمجھا رہے تھے، مجھے بھی بتا رہے تھے، اور انہوں نے وہ جواب اللہ کے رسول کو دیے۔ کسی نے کہا میری بیوی بیمار تھی، آپ نے کہا جاؤ، کسی نے کہا بیٹا بیمار تھا، آپ نے فرمایا جاؤ، کسی نے کہا کہ میں بیمار تھا، آپ نے کہا جاؤ۔ کعب بن مالک کی باری آئی تو کعب بن مالک نے بالکل سچی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دی کہ سچائی یہ ہے کہ میں بالکل تیار تھا، کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی نہیں تھی، کسی بھی تعلق سے میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سوائے اس کے کہ میرا نفس میرے لیے شیطان بن گیا تھا۔ سستی نے، کاہلی نے اللہ کے رسول مجھے اس میں آپ کے ساتھ شرکت کرنے سے روکا رکھا۔ سب کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، لیکن کعب بن مالک کو فرمایا تو پھر تم اللہ کی آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تمہارے لیے اللہ کا کیا فیصلہ ہے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، جو اللہ فیصلہ کرے گا اس کے لیے تیار۔ اور کعب بن مالک کی آزمائش شروع ہو گئی، اسی آزمائش سے ڈرتے ہیں ہم لوگ۔ کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے لمبی حدیث میں کہ تقریباً زندگی کے 40 دن گزار دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ کعب سے کہو کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ چھوڑ کر چلی جائے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایسا ماحول مل گیا اور ایسی چیز میرے ساتھ پریشانی کی آئی ایک دن کہ ایک آدمی گھوم رہا اور پوچھ رہا کعب کون ہے، کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ کسی نے بتایا تو وہ مجھ تک پہنچ گئے اور مجھے بتایا کہ غسان کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ خط آپ کے نام ہے، آپ کو غسان کا وزیر بنایا جائے گا، آپ کو مدینہ نے جس طرح اس نبی نے رسوا کیا ہے، یہ مکہ چھوڑ کر آیا، بے سہارا آیا، مدینہ کے لوگوں نے سہارا دیا، اور جب یہ سہارا مل گیا تو اب ایک ایک کر کے آپ کو کاٹ رہا ہے۔ دیکھیے شیطان کیسے زندگیوں میں گھستا ہے اور کیسے زندگی کے اندر دیمک لگاتا ہے۔ ہماری مسجدیں اسی لیے ویران ہے، معاف کیجیے گا۔ آج ہم یہ میری ہے یہ تیری ہے، یہاں میری چلے گی یہاں تیری چلے گی، یہاں تیری نہیں چلنے دیں گے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر اکھاڑ پچھاڑ آئی ہے یہ قول سدید نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ قول سدید پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے خط پڑھا اور وہی اسی کے سامنے جو ایلچی آیا تھا پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد اس میں آگ لگا دی اور یہ کہا کہ تیرے غسان کے بادشاہ کے خط کی میرے یہاں اتنی بھی قدر نہیں ہے کہ میں اسے سنبھال کر رکھ سکوں۔
ختم ہو گیا. ساری سازشیں، ساری پلاننگیں دشمنوں کی دھری کی دھری رہ گئیں. کعب بن مالک فرماتے لیکن میری آزمائش اتنی مصیبت والی تھی کہ ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی کے گھر کے باغ میں گیا اور جیسے کود کر گیا تو دیکھا کہ چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا ساتھی ہے، صحابی ہے، میرا اپنا چچا زاد بھائی ہے، جگری بچپن کا یار ہے. میں یہ سوچ کر اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شاید میرے بھائی نے سنا نہیں ہے. میں نے دوبارہ اور تیز آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا. میں نے تیسری بار کہا، سلام کا جواب ہی نہیں آیا. ایک صحابی کو سلام کر رہا اور جواب نہیں آ رہا. کہتے تو میں نے کہا کیا اللہ کے رسول نے میرے سلام کا جواب دینے سے بھی آپ لوگوں کو روک دیا؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ تھی اطاعت، یہ تھی فرمانبرداری، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مکمل اسی اعتماد اور بھروسے کے ساتھ جو قرآن نے کہا اس پر عمل کرنا. دوستی کیا ہے، رشتہ داریاں کیا ہیں، تعلقات کیا ہیں، کاروبار کیا ہیں، ہم سب چیزوں کا دھیان رکھنے کے بعد پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب کیا کریں. یہ تو ہم اس لیے رام رام کرتے ہیں، انہی سے تو کاروبار ہے. کیا کریں، مجبوری ہے. نمستے نہیں کریں گے تو پھر وہ سمجھے گا. اور کتنے لوگ تو اس وقت اپنی شکل، اپنی صورت، اپنا حلیہ بالکل ویسا بنا رہے ہیں کہ دیکھنے کے بعد پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. کس تقویٰ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کتنا ہم بدلتے جا رہے ہیں اپنے آپ کو. خیر بات دوسری طرف نہ چلی جائے، وقت نہیں ہے. 50 دن کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان آیا کہ کعب بن مالک اپنے کہنے میں بالکل سچے ہیں. اللہ برات کا ان کے اعلان کرتا ہے. سچ بولا. دنیا میں کچھ دن کے لیے کٹھنائیاں آئیں لیکن دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کا صفایا کر دیا. ایک اور حدیث میں آپ کو پیش کروں گا صرف آپ کے سمجھنے کے لیے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا کہ ہم چند دنوں کے بعد مکہ پر حملہ کریں گے اور مکہ فتح کریں گے. جبریل نے آ کر آپ کو بتایا کہ آپ کا راز فاش ہو گیا اور مکہ سے ایک عورت آئی تھی، اس کو باقاعدہ لیٹر دیا گیا ہے اور قریش مکہ کو یہ راز پہنچایا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فوراً 3 صحابی کو بھیجا. ان میں حضرت علی تھے، حضرت مقداد تھے، حضرت زبیر تھے. بھاگ کر گئے اور خط چھین لیا. جب خط تینوں صحابی نے کھولا نہیں، آپ نے کہا تھا لے کر آنا، ایسی جیسے نکلا ویسی لے جا کر اللہ کے رسول کو سونپ دیا. اللہ کے رسول نے جب پڑھا تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جنگ بدر میں شامل، جنگ عہد میں شامل، کو بلایا کہ حاتب یہ تمہارا خط ہے، تم نے دیا ہے، یہ تمہاری رائٹنگ ہے، اس میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے. کہا اللہ کے رسول سب بات بالکل سچی ہے اور آپ میرے ایمان پر، میرے تقویٰ پر، میری پرہیزگاری پر بال برابر بھی شک مت کیجیے گا. بس شیطان نے دل میں ایک غلط بات ڈالی ہے، وہ یہ تھی کہ مکہ فتح ہوگا. میرے خاندان کے وہ لوگ وہاں سب میرے رہتے ہیں لیکن میں قریش خاندان سے نہیں ہوں. تو جو لوگ حفاظت کرتے ہیں ان تک میں نے یہ راز پہنچایا کہ میرا ایک ایسا قدم جو ہمدردی والا مکہ کے لیے ہو سکتا ہے، میرے بچوں کی حفاظت کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا.
اللہ کے رسول نے لفظ صدقہ فرمایا کہ تم نے سچ بولا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا منافق ہے، گردن اڑا دو، اس کی ماں ڈالو، لیکن بات سچی تھی، صاف تھی، ستھری تھی، رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا، اور رسول اللہ نے بھی تائید فرما دی کہ جبریل نے بتایا، بات ایسا ہی ہے۔ بس اگر سیدھی بات کریں گے، یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ فرماتا تمہارے اعمال اللہ سدھار دے گا۔ بات سیدھی نہیں کریں گے تو لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجدہ، بڑی لمبی تلاوتیں، بڑا ذکر، بڑی تہجدیں، یہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، اپاہجوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ اپنا مال لگانا، یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ سب سے پہلا کام ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں۔ اگر ایسا کر لے گئے ہم لوگ تو اللہ فرماتا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ سدھار دے گا۔ وہ نوجوان آیا تھا نا جس نے کہا کہ شراب بھی پیتا ہوں، جوا بھی کھیلتا ہوں، اے اللہ کے رسول زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، عیب اپنے بیان کر دیے، لیکن اس کے بعد چونکہ اس نے سچائی رکھی اللہ کے رسول کے سامنے، وہ سچائی سے جس بات کا اس نے اعادہ کرایا اس پر قائم رہا، اور ساری برائیاں اس کی چھوٹ گئی۔ وہ نوجوان جو حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کے دروازے پر کھڑا، آپ نے فرمایا اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا اللہ کے رسول ایک بار نہیں کئی بار کوشش کی میں نے، لیکن میرا گناہ مجھے مسجد نبوی میں داخل ہونے سے جیسے منع کرتا ہے، باز رکھتا ہے۔ گناہ کہ ہاں کیا گناہ کرتے ہو؟ کہا میں زنا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اسے پیار سے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس کو سمجھایا زنا کی عادت ہے کہ ہاں خالہ زندہ ہے، کہ ہاں ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، خالہ سے کام کر لیا کرو۔ کہا اپنی ماں کی بہن سے، کہا تو پھوپھو سے کر لو، کہا اپنے باپ کی بہن سے، آپ نے اور بھی نام لیے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی نگاہیں جھک گئی ہیں، اور جب آپ نے دیکھا نگاہیں جھک گئی ہیں تو آپ نے حدیث میں آتا سر پر یا اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور پھر بہت دیر تک اللہ سے دعائیں کی، اور اس کے بعد حدیث میں آتا اللہ کے رسول کی آنکھیں بہہ پڑی، اور اسی میں آپ نے دیکھا کہ نوجوان بھی رونے لگا۔ تب اللہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، بس ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر ہم سچائی پر قائم رہیں گے، سیدھی بات پر قائم رہیں گے، قول سدید ہماری زندگی کے اندر رہے گا، یصلح لکم اعمالکم، ہمارے اعمال اگر غلط ہی تھے ان کی بھی اصلاح کرے گا اللہ تعالیٰ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اصل کام کیا ہے؟ نتیجے کے طور پر فرمایا تمہارے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اصل کامیابی اسی کا مقدر بنے گی۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف سننے کے عادی نہ بنیں۔ سننے کی عادت ہمارے ہاں اتنی پڑ گئی ہے کہ ہم 2 4 5 مقررین میں کچھ لوگ تو صرف یہ ہے کہ آج یہ اچھا بولا ہے، یہ ان سے تھوڑا سا دب گیا۔ آج ہمارے مسجد کے امام صاحب بڑھیا بولے، اور آج فلاں مسجد کے امام صاحب بڑھیا نہیں بولے، بس اتنا تجزیہ اور کام کیا اور چل دیا۔ میں آپ سے دل کے آخری حصے سے اپیل کروں گا آپ سے کہ میرے بھائیوں، بہت کچھ بدل رہا ہے دنیا میں، بہت کچھ بدل رہا ہے۔
جہاں آپ کی اذانوں پر پابندیوں کی بات ہو رہی نا، وہی وہ اچھے دن بھی ہیں کہ کل امریکہ کے میئر نے اعلان کر دیا ہے کہ بالکل کھلی فضا میں اپنی مسجدوں سے مائک سے جتنی تیز چاہو آواز دو، اور پیغام دے کر اس نے اعلان کرایا ہے کہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس میں تو ایک انسان جو گنہگار اسے مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ایک ذہن وہ بھی ہے، اور یہ ذہن بھی ہے کہ امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت یہ بات داخل ہو چکی ہے، اور کئی وہاں کے ایم پیز نے یہ بات اٹھا دی ہے کہ اسلام کو امریکہ میں مکمل پھلنے اور پھولنے کا موقع دیا جائے، چونکہ یہ امن سکھاتا ہے، شانتی سکھاتا ہے، سکون سکھاتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اس کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے، اس کے اندر ذات پات نہیں ہے، اس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے۔ اور سروے کیا ہے اس ملک نے ابھی، تو پتہ یہ چلا کہ تقریباً 17 لاکھ مسلمان ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اور 4.5 لاکھ عیسائی ہوئے ہیں، اور صرف 28,000 ہندو ہوئے ہیں۔ اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی کو لو جہاد کے نام پر، کسی کو کسی کے نام پر، کسی کو ڈرا کر دھمکا کر پھسلا کر کس طرح سے لوگ دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ اتنا سچا، اتنا پیارا، اتنا پاکیزہ، اتنا مقدس دین اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہم ویسے ہی جیسے آئے تھے، بلکہ ویسے نہیں، اس سے بھی زیادہ خراب پوزیشن پر اللہ کے ہاں حاضری دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بد نصیبی ہوگی۔ اللہ کے سامنے ہم کیسے نگاہ ملا پائیں گے، کیسے سوال کا جواب دے پائیں گے؟ اس جواب دہی کا احساس زندگی میں ضرور زندہ رہنا چاہیے۔ اور آخری آپ سے التجا ہے کہ اس پروگرام کو طاقت دو، طاقت وقت سے دو، اپنے علم سے دو، اپنے تجربہ سے دو، اپنے پیسوں سے دو۔ میرے بھائیوں، یہ پیسے آپ کے اپنی جیب میں ہیں، لیکن یہ کل آپ کی جیب میں رہیں گے کہ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی اب نہیں رہی۔ اس لیے اس سے پہلے، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو آپ کا پیسہ صرف وہ ہے جو آپ نے کھا لیا، پی لیا، یا اللہ کے راستے میں دے دیا، ورنہ سب وارثین کے لیے بے نمازی اولاد ہے، بد چلن اولاد ہے، بد کردار اولاد ہے، صبح اس سے پریشان، دوپہر میں اس سے پریشان، رات میں اس سے پریشان، 2 بجے بار بار فون کرنے کے بعد بھی اولاد گھر میں نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے اپنا گاڑا محنت کی کمائی کا پیسہ ان کے مقدر کے لیے لکھ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کی بالادستی کے لیے ہم کوئی پیسہ ضرور اپنی زندگی میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔